ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ وقال في موضع آخر: إياك نعبد وإياك نستعين۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام مراحل کو ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھ دیا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں آج اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ ہے نیکیوں کو مٹا دینے والے اعمال۔ الحمدللہ یہاں پر زیادہ تعداد نمازیوں کی ہے جو 5 وقتہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اکثر پروگراموں میں وہی لوگ رہتے ہیں، باقی تو سب راستے پر جو آرکیسٹرا ہوتا ہے سب وہاں نظر آتے ہیں۔ مسلمان کی ایک بڑی تعداد وہیں نظر آتی ہے، ان کا بڑا پیسہ بھی وہیں لگتا ہے۔ ہمارے ناسک شہر میں کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سے کسی نے کہا کہ مسجد کی تعمیر کرنا ہے، کچھ چندہ دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا چندہ کیوں مانگتے ہو، ایک بڑا آرکیسٹرا باہر کروا لو، مسجد کے لیے بہت پیسہ جمع ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہماری قوم کی ایک بڑی تعداد گناہ کرنے کے لیے بےتاب ہے اور وہ گناہ کر رہی ہے۔ یہ جو چند لوگ ہیں جن پر ذمہ داری ہے مسجد کی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس روئے زمین پر اللہ کے ولی ہیں، آج میں ان سے کچھ باتیں کروں گا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کی۔ ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، گناہوں سے بچتے رہے۔ فجر کی نماز میں بڑی تعداد میں مسجدوں میں جا کر ہم نے حاضری دی۔ الحمدللہ ہم نے بڑی نیکیاں کی۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، پھر وہ مہینہ آیا کہ جس کے ابتدا کے 10 دن اس روئے زمین کے سب سے افضل 10 دن تھے، جس کے بارے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس روئے زمین پر کوئی دن اتنا مبارک اور بابرکت نہیں ہے جتنا یہ 10 دن ہیں۔ وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں جس میں حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس میں روزہ رکھا، صدقات دیے، خیرات دی، نمازیں پڑھی ہیں، برائی سے رکے رہے۔ پھر ان 10 دنوں کے بعد گزر جانے کے بعد
محرم الحرام کا مہینہ آیا جو یہ مہینہ ہے. اسلاف لکھتے ہیں کہ 3 عشروں کی بڑی نیکیاں ہیں. ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ. یہ وہ عشرہ چل رہا ہے. الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، اور بچنا چاہیے. یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کو کہا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے. عام مہینے ہیں جس میں انسان کام کرتا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم الحرام. اس میں گناہوں سے بدرجہ اولا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں. پھر ہم نے بہت ساری نیکیاں کی. نیکیاں کرنے کے بعد ہم نے نیکیوں کے جھولے کو بھر لیا. بہت ساری نیکیاں الحمدللہ کلو کے حساب سے ہے، ہمارا بورا بھرا ہوا ہے الحمدللہ. مومنوں دھیان دو کہ کہیں نیچے سے اس بورے کی سلائی کھل تو نہیں گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے جھولا اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لادا، اپنی نیکیوں کا جھولا، اور جھولے کے دھاگے پیچھے سے کھل گئے اور نیکیاں ضائع ہونے لگی. اور جب تک ہم اپنے مقام پر پہنچے، اپنے گھر پہنچے، ساری نیکیاں راستے میں گر گئیں. جب گھر پہنچے تو خالی بورا ہمارے ہاتھ میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص 60 سال 70 سال تک عبادت کرتا رہے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقات دے گا، ساری نیکیاں کرے گا، لیکن جب وہ اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اس کی نمازوں کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ تمام نیکیاں برباد اور رائگہ ہو جائیں گی؟ میں اس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا. یہ ان گناہوں کو بتاتے ہوئے میں محرم الحرام کا مہینہ ہے، چند باتیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور ہیں ان کے تعلق سے باتیں کرتا چلوں گا، جھلکیاں بتاتا رہوں گا. اگر کسی کو ان تعلقات سے زیادہ کچھ جاننا ہوگا تو وہ مجھے فون کر کر کبھی بھی اس بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. اگر انہیں اس کا حوالہ چاہیے ہوگا کسی مسئلے پر بحث کرنے کے لیے تو وہ اس پر بات کر سکتے ہیں. میں صرف جھلکیاں بیان کروں گا انشاءاللہ تاکہ معاملات صاف ہو جائیں. ذہن میں جو گند بیٹھ رہی ہے، جس سے میرے ساتھی فاروق عمری صاحب نے جو بتایا، اللہ ان کی حفاظت کرے، اتنے دور کا سفر کر کے بمبئی شہر سے ہمارے پاس آئے. انہوں نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا مذہب اسلام مٹ جائے گا. میں یہ کہتا ہوں وہ وقت آ گیا، دین مٹتا جا رہا ہے. آج ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. آج لوگوں نے محرم الحرام کے مہینے کو اللہ جانے کون سا مہینہ سمجھ رکھا ہے. اس مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے تھی. قریش اس دن کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. میرے محبوب جب مدینہ پہنچے دیکھا تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. کائنات کے امام نے پوچھا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس وجہ سے وہ اس دن خوشی مناتے ہیں. اور خوشی کا عالم کیا تھا جانتے ہو؟ یہودی اس دن اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پورے زیورات پہنا کر اپنے معبد کھانے میں لے جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس کی خوشی منائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت بھی کریں گے. ہم وہ 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے یا 10 اور 11 کو رکھیں گے. اور محدثین نے لکھا 9، 10 اور 11 اگر کوئی تینوں دن روزہ رکھے تو اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا. جو ہم نے جو سیکھا ہے احادیث سے وہ یہ ہے، اور آج جو ہم مناتے ہیں میں اس کا ذکر آگے انشاءاللہ کروں گا. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے مل کر اس مسجد کو بہت عالی شان بنایا ہے.
اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس میں جس نے بھی جیسا بھی تعاون کیا ہے اللہ تو سب کو قبول کر لے، اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اللہ اے رب العالمین ان کی بخشش کا بہانہ بنا دے، اللہ ان سب کو بخش دینا۔ اللہ ہم نے مسجد بنائی، ہم نے نیکیاں کی، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ان نمازوں کو، ان روزوں کو، ان زکوٰۃ اور خیرات کو اور باقی دنیا کی تمام نیکیوں کو ہوا منصورہ بنا دے گا۔ جانتے ہو وہ گناہ کون سا ہے؟ خلوت میں کیا جانے والا گناہ، تنہائی میں کیا جانے والا گناہ۔ جب ہم اپنے باپ سے جھگڑ کر اپنا روم اپنے گھر میں الگ کر لیتے ہیں، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، پھر جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے روم میں پہنچتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، پھر موبائل کو اٹھاتے ہیں اور پھر دنیا کی تمام رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں کہ جس کو ہم لوگوں کے درمیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں شرم آتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی غیر محرم لڑکی کی تصویر یا کسی غیر محرم لڑکے کی تصویر دیکھیں گے تو معاشرہ ہمارے بارے میں برا کہے گا۔ ہم موبائل کو کھول کر دنیا کی تمام برائیاں کرتے ہیں، یہ شیطان ہمارے ہاتھ میں لا کر دے دیا گیا ہے۔ اس سے کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ بھلائیاں بھی ملتی ہیں، لیکن گناہ کر جانے کا زیادہ چانس ہے۔ پھر اس کے بعد ہم وہ گناہ کرتے ہیں جس کا تصور کبھی ہمارے گھر والوں نے نہیں کیا تھا۔ تنہائی میں کیا جانے والا گناہ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے، یاتون یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئیں گے بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ تہامہ پہاڑ ہے اتنی نیکیاں ان کی ہوں گی۔ پہاڑ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، کتنی نیکیاں ہوں گی؟ جتنا بڑا وہ پہاڑ ہے اتنی نیکیاں، نماز بے شمار، صدقات بے شمار، خیرات بے شمار، روزے اتنے کہ اگر وہ یہ گناہ نہ کرتا تو باب الریان سے اس کو آواز دی جاتی جنت کے دروازے سے کہ میرے اندر داخل ہو، اے روزہ رکھنے والے میرے دروازے سے آ جاؤ، فرشتے اسے آواز دیتے۔ اتنی نیکیاں اس کی ہوں گی، لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین اس کو ذرات بنا کر اڑا دے گا، باریک ذرات بنا کر اڑائے گا، کہیں دکھائی نہیں دیں گی نیکیاں۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، اے اللہ کے رسول کون لوگ ایسے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ و صدقات بھی دے رہے ہیں، رشتہ داروں کا خیال بھی ہے، پھر بھی ان کی نیکیاں رائے گا اور برباد ہو جائیں گی۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیسے لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما خبردار انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ جلدتکم، تمہاری طرح دکھنے والے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، ایسے ہی تہجد گزار ہوں گے جیسے تم تہجد کی نمازیں پڑھتے ہو، لیکنہم اقواما، لیکن وہ ایسی قوم ہوگی اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، کہ جب وہ اللہ کے محارم کے ساتھ تنہائی میں آئے گی تو پھر وہ اللہ کے محارم سے نہیں ڈرے گی، وہ حرام کام کے ارتکاب سے نہیں ڈرے گی۔ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب دیکھیں گے کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے، تو وہ شراب پئیں گے، وہ زنا کریں گے، وہ ریاکاری کریں گے، وہ جوا کھیلیں گے، وہ برائی کے تمام کام کریں گے۔ اگر وہ تاجر ہے تو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچیں گے، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو اپنے مالوں کی تجارت میں چوری کریں گے، بےایمانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کھڑا بھی نہیں کرے گا، ان کی نیکیاں ضائع اور برباد کر دے گا۔ سوچو مسلمانوں کہ تنہائی میں گناہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج ہمارا جوان
جب دیکھتا کوئی نہیں ہے شہر سے دور ہو جاتا ہے تو وہاں اپنی گرل فرینڈ کو بلا کر اس کے ساتھ وہاں گناہ کرتا ہے تاکہ کوئی رشتہ دار میرا نہ دیکھ لے، کوئی میرے شہر کا نہ دیکھ لے۔ یہ ہمارا جوان ہے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں مسلمانوں، اگر تم میں ہمت ہے جوان بننے کی، تم اپنے آپ کو جوان کہتے ہو، تو ابو المرصد الغنوی بن کر دکھاؤ، جس نے اپنی محبوبہ کو کہا تھا اے ناک سن، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد اگر میں نے کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھا تو یہ میری توہین ہوگی، اور آج کے بعد اگر کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا دیا تو یہ میرے مذہب اسلام کی توہین ہوگی۔ ایسا مسلمان چاہیے، ایسے جوان کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور آگے چلو، تمہیں اور بتاؤں، وقت بڑا کم ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تمہیں بتاؤں کہ اور ایسا کون سا گناہ ہے جس سے تمہارے تمام اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے، تمہاری یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ تم بہت نمازیں پڑھ رہے ہو، تم نے یہ سب کچھ کر لیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ فقیر کون ہے، کلاش کون ہے، مفلس کون ہے، جانتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت نے کہا اے اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، من لا درہم لہ ولا متاع، جن کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس فی امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامہ۔ سنو غور سے کیا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، نمازی ہونا، پرہیزگار ہونا، اللہ سے ڈرتے ہونا۔ سنو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آئیں گے، کیا ہوگا ان کے پاس؟ نمازیں ہوں گی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ و صدقات ہوں گے، یہی نیکی کے اعمال ہیں نا۔ لیکن وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ اور کچھ بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَاتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کیا لے کر آئے گا؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، عام بات ہے ہمارے معاشرے میں کسی کو گالی دے دینا، کوئی موٹر سائیکل سے چلتا ہوا تھوڑا سا اگر ہاتھ لگا دے تو اس کی ماں بہن نکال دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ سگا بھائی اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کر دے اور اس پر اڑ جائے یا کوئی بات ہمیں کہہ دے تو ہم اسے بھی گالی دینے سے نہیں کتراتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طرح امتیاز ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں، اللہ نے ہم کو پیسہ اور مال اور طاقت دیا ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کہا جانتے ہو؟ کہا وَقَذْفَ هَذَا، کسی پر الزام لگا دیا، جو کام اس نے نہیں کیا ہے اس کام کا الزام لگایا، اس پر اس گناہ کا الزام لگا دیا، ایسا شخص آئے گا۔ اور کیا کہا؟ یہ سب سے غور کرنے والی بات، وَأَكْلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھا لیا، باپ کی وفات کے بعد وراثت کے حق سے اپنے سگے بھائیوں کو حق نہیں دیا، اپنی بہنوں کا وراثت کا حق دبا لیا۔ ایک بات جان لو، جن لوگوں نے وراثت نہیں دی ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، ان کا مال دبا لیا یا بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیا، بہنوں کو نہیں پوچھا ہے، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے اپنی بہن کا حق کے وراثت دبایا ہے وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وَأَكْلَ مَالَ هَذَا کی تفسیر ہے۔ اپنے بھائیوں کا حق مارا، اپنے بیپاریوں کا حق مارا، اپنے دوستوں کا حق مارا، اپنی سگی بہنوں کا حق مارا۔ تم نے کسی پر
کسی کی زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیا، تم نے کسی کو طاقت ہے 2 لافہ مار دیا، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ کیسے نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُعْطَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جن کو گالیاں دیا تھا، جن کو مارا تھا، جن پر الزام لگایا تھا، جن کا حق دبایا تھا، سب کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اخذ خطایاہم، پھر ان کے گناہوں کو لیا جائے گا، فطرحت علیہ، اس شخص کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب بتاؤ، نمازیں کام آئیں؟ حج کام آئے گا؟ زکوٰۃ کام آئے گی؟ صدقات کام آئیں گے؟ آئیں گے، لیکن ان گناہوں سے بچو گے تب، اس روئے زمین پر اپنے ان کی ہوئے گناہوں کی معافی مانگ کر جاؤ گے تب۔ ایک شخص، اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں، ان کو کینسر ہو گیا تھا، انہوں نے، ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ انجیکشن لگانا ہے، انجیکشن لگائیں گے تو تمہارے کینسر کی گاٹھ پھٹ بھی سکتی ہے اور تم مر بھی سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کل لگانا انجیکشن۔ آج یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس لیے اس میں عبرت ہے، اور یہ واقعہ میں جس شخص کا بیان کر رہا ہوں اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب نہیں رہے وہ اس دنیا میں۔ انہوں نے کہا کہ کل آپ مجھے یہ انجیکشن لگانا۔ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے جتنے پرانے بیپاری ہیں سب کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، بھائیوں بہنوں کو بلاؤ، جو معاشرے میں ساتھ رہنے والے ہیں ان سب کو بلاؤ۔ تم گاڑی سے بلاؤ گے، ہوائی جہاز سے بلاؤ گے، ہیلی کاپٹر بھیجو گے، مجھے نہیں معلوم، مالدار آدمی تھے۔ بہرحال سب آ گئے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے، ایک جمگھٹا لگ گیا۔ انہوں نے سب سے باری باری معافی مانگا، اپنے بیٹوں سے کہا ان کا اتنا پیسہ باقی ادا کر دینا، اس کو بتاؤ ادا کرو گے کہ نہیں؟ بیٹوں نے کہا ہاں ہم ادا کریں گے۔ کہا سب کا ادا کرنا۔ ڈاکٹر کو کہا انجیکشن لگاؤ۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور کینسر کی گاٹھ پھٹ گئی اور وہ زندہ بچ گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اس کے نیک بندوں پر۔ اس لیے نیکی کرو لیکن اپنے جھولے کو سنبھالو، اس کی سلائی کہیں پھٹ نہ جائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، ہم اس میں بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ روزہ رکھیں گے نا، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے پابندی سے انشاءاللہ۔ اور ایک بات جان لو نماز کے تعلق سے، میں بڑی دیدہ دلیری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص بے نمازی ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جو نمازوں کو نہ پڑھنے والا ہے، جو نمازوں کا انکار کرنے والا ہے، اسے نہ غسل دیا جائے، نہ اسے کفن دیا جائے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ بے نمازی شخص کی جگہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں۔ بعض علماء نے لکھا بے نمازی کا ذبیحہ حرام ہے، جبکہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔ تو جو بے نمازی شخص ہو اسے اپنی بہن بیٹیاں نہ دو، کیونکہ مدینہ کے تاجدار نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافروں والا عمل کر بیٹھا۔ من ترک الصلاۃ العصر فقد کفر، جس نے صرف نماز عصر چھوڑ دی اس نے بھی کافروں والا عمل کیا۔ جس کا ذبیحہ ناجائز ہو، جس کی لین دین جس کا بے نمازی کا تمہارے ساتھ ہو، وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں اور درست نہیں اگر وہ مسلمان ہے تو۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص ہو، ایک شخص کی بات بتاؤ، ایک صحابی لے آؤ یا ایک کوئی منافق لے آؤ جو بے نمازی رہا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ میں اعلان کروں گا ممبروں سے کہ بے نمازیوں کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ صرف ایک پوچھ رہا ہوں، صرف ایک۔
23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہو اور وہ شخص بے نمازی رہا ہو؟ جاؤ لے آؤ. نہیں لا پاؤ گے؟ صحابہ سے لے آؤ. جاؤ 100 سالہ زندگی میں سے ایک مثال پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک ایسا شخص جو بے نمازی ہو اور صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، کہیں نہیں ملے. ان مسجدوں کا بنا لینا بڑا آسان ہے، ان کی خدمت کرنا بہت مشکل ہے، اس کو آباد رکھنا بڑا مشکل. مسلمانوں، اللہ کے لیے جینا سیکھو. تم تجارت کی بات کرتے ہو، تم اپنے روزی کی بات کرتے ہو. اے مسلمانوں، یاد کرو مکہ سے مہاجر ہجرت کر کے مدینہ آئے بے سر و سامانی کی حالت میں. کیا تھا ان کے پاس؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، گھر والوں نے ساری چیزیں چھین لی، سگا بیٹا چھینا، بیوی چھینی، مال و دولت کو چھینا، جس اونٹنی پہ سوار تھے اس کو بھی چھین لیا. لیکن مدینہ آنے کے بعد روسائے مدینہ میں ان کا شمار ہوا تھا. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کچھ نہ سمجھ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ. کیا تھا ان کے پاس؟ مدینہ میں قحط سالی پڑی، بڑے بڑے دور کے تاجر آئے کہ عثمان ذو النورین کا قافلہ آیا ہے، تجارتی قافلہ ہے، اناج لدا ہوا ہے اونٹوں پر، قیمت 2 گنی اور 3 گنی دینا چاہا. وہ عثمان ذو النورین جو بے سر و سامانی کی عالم میں ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، کہا سنو مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے تاجروں، میں نے اللہ سے اس کی تجارت کی ہے، میں نے پورا مال اللہ کو بیچ دیا. یہ عالم تھا. تم تجارت کے لیے نہ گھبراؤ، اللہ رزق کا انتظام ایسے کرے گا کہ تم پتہ نہیں پاؤ گے روزی کہاں سے آ رہی. بس تم اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرو. یہ محرم الحرام کا مہینہ، ہم اس میں نیکیاں کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ محرم الحرام کے، ہمارے بھائیوں نے، میں اپنے بھائیوں کی پہلے بات کر رہا ہوں، کہ محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ نکالو، راستوں کو سجاؤ، راستوں پر کھڑے ہو کر شربت بانٹو، کھچڑے بناؤ اور کھانے بناؤ. سنو میری بات کو، میں تم سے جو بات کہنے جا رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو میرے گریبان کو پکڑ کر مجھے صحیح کرنا، اور اگر میری بات صحیح ہو تو اپنے عقائد کو چھوڑ کر اس کو ماننے کی کوشش کرنا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل کر کوفہ پہنچے، جب ان کی شہادت ہوئی، سارا قافلہ شہید کر دیا گیا. کون بچا تھا قافلے کے اندر جانتے ہو؟ صرف ایک شخص جن کا نام حضرت زین العابدین تھا، صرف وہ بچے تھے، وہ بیمار تھے، ان کے سوا کوئی نہیں بچا تھا. جب وہ صحت یاب ہوئے، انہوں نے دیکھا کوفہ کے لوگ حضرت حسین کی شہادت پر رو رہے ہیں، تو کہا یہ کوفہ کے لوگ روتے کیوں ہیں؟ کہا حضرت حسین کی شہادت پر رو رہے ہیں. کہا اگر یہ رو رہے ہیں تو میرے بابا کو شہید کس نے کیا ہے؟ اور شہادت کے بعد 40 سال تک زندہ رہے زین العابدین. ایک روایت لا کر دو کہ انہوں نے راستے پر کھڑے ہو کر شربت بانٹا ہے، انہوں نے جلسے کیے ہیں، انہوں نے اپنے شہر کو سجایا ہے، انہوں نے ڈھول اور تاشا پٹوایا ہے، انہوں نے اپنی عورتوں کو کالا کپڑا پہن کر بازاروں میں گھمایا ہے. خدا کی قسم میں اعلان کروں گا اہل حدیثوں کی طرف سے کہ ہم اہل حدیث شربت بانٹنے کے لیے راستوں پر آ رہے ہیں. تم نے مذہب اسلام کو مذاق سمجھ رکھا ہے. وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے کہا تھا اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ دے دے. وہ عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا ہے، جاتے وقت کہتا ہے حسین رک جاؤ، یہ کوفہ کے لوگوں نے نہ تمہارے باپ کے ساتھ وفاداری کی ہے نہ تمہارے بھائی کے ساتھ، یہ تمہیں بھی شہید کر دیں گے. بتاؤ کہ انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد ایک گلاس بھی شربت بانٹا ہو
یا راستوں پر سبیل لگائی ہو، خدا کی قسم کہتا ہوں پورے مہاراشٹر کے ہر چوراہے پر اہل حدیثوں کی سبیلیں ہوں گی۔ تم نے سمجھا کیا اہل حدیثوں کو؟ اے دل بھر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ تم نے اہل حدیثوں کو سمجھا کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے دین پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ تم نے صحابہ پر الزام لگایا، تم نے صحابہ سے تبرہ کیا، تم نے صحابہ کو گالیاں دی، تم نے صحابہ کو لعن و طعن کیا۔ ہم نے صحابہ کی عظمت بیان کی، ہم نے صحابہ سے تولا کیا۔ تم قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی گالیاں لے کر آنا، صحابہ کے لعن و طعن کو لے کر آنا، ہم سر اٹھا کر صحابہ کی عظمت لے کر آئیں گے۔ اللہ، جب ان لوگوں نے تیرے نبی کے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی تھی تو ہم انہوں نے حال تھے اہل حدیثوں کے کہ ان کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ہم نے نہ صحابہ کو گالیاں دی، نہ صحابہ کو برا بھلا کہا، بلکہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہے۔ آج ہمارا نوجوان محمد علی مرزا کو فالو کرتا ہے، آؤ تمہیں اس کا بھی ذکر سناؤں۔ آج کا جوان علماء کو فالو نہیں کرتا ہے، علماء کی بات نہیں سننا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک جتنی احادیثوں کا سلسلہ چلا ہے وہ علماء سے چلا ہے۔ تم نے علماء کو چھوڑ کر دوسروں کا پیر تھامنے کی کوشش کی۔ تمہیں آج اس کی بھی حقیقت بتاؤں گا۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ کس امیر معاویہ کو کہا جانتے ہو؟ اس امیر معاویہ کو کہا جس کے اوپر میرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی امامت اور جس کی خلافت پر بیعت کی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے بلایا، وہاں گئے، کچھ شرائط لکھی گئیں، ان تمام شرائط کو امیر معاویہ نے مان لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، بیعت کر کے آ کر بیٹھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہا قم فبائے، کھڑے ہو جاؤ حضرت حسین اور جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ تمہارے بڑے بھائی نے بیعت کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد دونوں بھائی آ کر بیٹھے، ان کا کمانڈر آف چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ کھڑا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بھی بیعت کرو۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ یہ بات میں اپنی کتابوں سے نہیں بیان کر رہا، اگر میں اپنی کتابوں سے بیان کرنے لگا تو خدا کی قسم کہتا ہوں کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ شیعہ کتابوں کا حوالہ ہے، ان کی کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، ان کی کتاب رجال کشی یہ ان کی 3 صدی ہجری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، میری کتاب کی بات نہیں۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قم فبائے انہو امامی، کہا اے سعد ابن قیس اٹھو، جا کر بیعت کرو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر، وہ آج سے ہمارے امام ہیں اور اس روئے زمین پر جتنے مسلمان بستے ہیں وہ سب کے امام ہیں۔ یا تو تم حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانو تمہاری روایت کے مطابق، یا تو اپنے باطل عقیدوں کو آگ لگا دو۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارا امام معصوم عن الخطا ہے، اس سے کبھی کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے سن 40 ہجری سے 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ 60 ہجری تک ایک بار بھی
دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک نے بغاوت نہیں کی. یا تو تمہارا امام سچا تم جھوٹے ہو، یا تو تم کہو کہ تم سچے ہو اور نعوذ باللہ تمہارے امام غلط ہے. اور مسلمانوں سنو، وہ میرا امام ہے، میں حضرت حسین کو مانتا ہوں. میرے نبی نے کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں اسے اپنا سردار مانتا ہوں. تم مانو نہ مانو، تمہارا عقیدہ جو بھی ہو، میں نے اپنے سردار کو دیکھا کہ اس نے امیر معاویہ کی امامت پر بیعت کی ہے، میں اس پر بیعت کر بیٹھا. میں نے زندگی میں کبھی اسے برا نہیں کہا، کیونکہ میں نے اپنے سردار کو برا کہتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر تم نے حضرت امیر معاویہ کو کبھی حضرت حسن اور حسین کو برا کہتے ہوئے سنا ہے تو تم لا کر دکھاؤ، ہم برا کہنے کو تیار. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم کسی پر بھی الزام لگاؤ گے اور صحابہ کے یہ جوان بچے خاموشی سے سنتے رہیں گے. خدا کی قسم اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی قافلہ حق کا موجود ہے تو صرف اہل حدیثوں کا قافلہ ہے، کیونکہ انہوں نے نہ کبھی کسی بات کو اپنی آنا پر لیا، نہ اپنے علماء کی بات کو مان کر حدیثوں کا رد کیا. تم ثبوت لاؤ، ہم ماننے کو تیار. تم نے کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے حضرت علی کی خلافت چھین لی، نعوذ باللہ. تم نے کہا کہ خلافت چھین لی، گالیاں دیتے ہو، تبرہ کرتے ہو. ارے جا کر ایک بار دیکھ تو لو. تم نے کہا ہم نے تمہاری بات کو مانا ہے کہ حضرت علی کو اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے ایک بار زمین پر پیر مارا، پوری دنیا ہلنے لگی. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا علی کو روکو، تو حضرت عمر نے علی کو روکا، تب جا کر دنیا رکی ہے. مان لیا تمہاری بات کو. حضرت ابو بکر خلیفہ ہوتے ہیں، حضرت علی کا حق چھین لیتے ہیں. حضرت علی ان کے خلاف خروج نہیں کرتے، بلکہ ان کے زمانے میں قاضیۃ القضات کے عہدے پر بیٹھتے ہیں. مجھے بھی تو بتا دو کہ تبرہ کیسے کیا جائے. تم نے کربلا کا سانحہ بیان کیا، تم نے کہا حسن کے بیٹے شہید ہو گئے، حسین کے بیٹے شہید ہوئے، عقیل کے بیٹے شہید ہوئے. ہاں صحیح ہے، شہید ہوئے. بتاؤ میرے علی کے بچے کہاں تھے؟ میرے علی کے بچوں کا ذکر کرو. میرے علی کا سب سے پہلا بیٹا ابو بکر شہید ہوا، پھر عمر شہید ہوا، پھر عثمان شہید ہوا. تم کہتے ہو کہ علی کی حکومت چھین لی، علی کی خلافت چھین لی. اے جس سے دشمنی ہوتی نا، اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا جاتا. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا، ابو بکر، عمر، عثمان. تم نے الزام لگایا، اور تمہیں بتاؤں بات امامت کی آئی ہے تو سن لو. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت غشی طاری تھی، موت کا وقت تھا، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے آواز دی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، الصلاۃ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو کیا کہا جانتے ہو؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں. جاؤ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، جس دن میرے محبوب نے یہ اعلان کیا تھا، مسجد نبوی میں چچا حضرت عباس موجود تھے، علی داماد موجود تھے، عثمان ذو النورین موجود تھے، چچا زاد بھائی موجود تھے. تمہاری روایات کے مطابق 3 سال کی عمر میں امامت کرانے کے قابل ہوتا ہے. حضرت حسن حسین 6-7 سال کے تھے، موجود تھے، سب موجود تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم امامت کراؤ؟ اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کسی اور کو کہہ دیجئے امامت کے لیے. کیا کہا جانتے ہو؟ کہا لوگوں سنو،
اگر کسی قبیلے کے بیچ میں، کسی جماعت کے بیچ میں لا ينبغي احد، کسی کے لیے درست ہی نہ ہو کہ اگر کسی مجلس میں ابو بکر موجود ہو تو کوئی اور امامت کے لیے آگے بڑھے۔ امامت کا حق صدیق اکبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ علی کی بڑی فضیلتیں ہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ بات کہ اگر علی کے فضائل کا کوئی انکار کرے تو میں اسے مسلمان نہیں مانتا۔ علی کی فضیلتیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر آنکھوں پر، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جتنی فضیلتیں ہیں سب سر پر، کسی کا انکار نہیں۔ تم نے کہا کہ ہجرت کی رات بستر علی کے پاس تھا، سوچو کتنے فضائل کی بات ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، جس کے پاس نبی کا بستر ہو اس کے فضیلت کا کیا کہنا، لیکن سوچو، غور کرو کہ اگر کسی کی گود میں بستر والا لیٹا ہو تو اس کے فضائل کا کیا کہنا۔ علی نبی کے بستر پر تھے اور نبی صدیق اکبر کی گود میں سو رہا تھا۔ تم نے کہا کہ صدیق اکبر نے حکومت چھین لی ہے، تم تبرہ کرتے ہو، لے کر آنا اپنا تبرہ۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تم ابو بکر کا تبرہ لے کر آنا، عمر کا تبرہ لے کر آنا، عثمان سے تبرہ لے کر آنا۔ ہم آئیں گے اللہ کے حضور، اللہ ہم نے ابو بکر سے تولا رکھا، ہم نے عمر سے تولا رکھا، ہم نے عثمان ذو النورین سے تولا رکھا، ہم نے علی کو مانا، ہم نے حسن کو مانا، ہم نے حسین کو مانا۔ تم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا۔ تمہیں نہیں پتا مسلمان ہو اس عمر فاروق کا، خدا کی قسم جب وہ اسلام نہیں لائے تھے نا، ایک دن دار ارقم میں صحابہ کرام حضرت صہیب آ کر اپنی قمیض اٹھا کر دکھاتے ہیں، اللہ کے رسول یہ دیکھو چربی گل رہی ہے کوئلوں پر۔ حضرت بلال اپنا کندھا کھول کر دکھاتے، اللہ کے رسول گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، بڑا مشکل ہو گیا اسلام پر چلنا، اب تو ایک دن بھی مشکل ہے کہ ہم اسلام پر قائم رہ سکیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے، بہت مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آج میں اپنے رب سے کچھ مانگوں گا جس سے مذہب اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ رات ہوئی، رات کی تاریخی آئی، عرش والا سمائے دنیا پر آیا، کائنات کا امام اٹھ کر سجدے میں گر پڑا اور دعا مانگنے لگا، اللہم اید الاسلام بعمرین، اے اللہ مذہب اسلام کو طاقتور بنا دے۔ کس کے ذریعے؟ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے۔ جس کو تم گالیاں دے رہے ہو، جس سے تم تبرہ کر رہے ہو، کائنات کا امام رات کی راتوں میں رو کر اس کو مانگ رہا۔ بتاؤ کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہاری بات صحیح؟ تم کہتے ہو کہ وہ سب پلٹ گئے، سب مرتد ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا۔ کہا میں نے کنویں سے ڈول نکالی، کھیت کو سینچنا چاہا، سینچتا رہا، تھک گیا، ابو بکر نے ڈالا، ابو بکر تھک گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی باری آئی اتنا کھینچا کہ کھیت سیراب ہو کر پانی چھلک اٹھا۔ تعبیر بتائی کہ عمر فاروق کے زمانے میں مذہب اسلام بہت دور تک پھیلے گا۔ تم کہتے ہو یہ دونوں مسلمان نہیں، خدا کی قسم اگر اس روئے زمین پر یہ مسلمان نہیں تو کوئی مائی کا لال مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تم نے ان سے تبرہ کر لیا۔ تم عثمان ذو النورین کی بات کرتے ہو، اس عثمان ذو النورین کی جس کو میرے محبوب نے تقریباً 18 بار کہا کہ عثمان تم جنتی ہو، عثمان انت فی الجنہ، انت فی الجنہ۔ تم اس کی بات کرتے ہو۔ یا تو اپنے عقیدوں کو درست کرو یا تو اپنی کتابوں کو جا کر جلا دو۔ یہ تمہاری کتابوں کی بات ہے، میری کتابوں کی بات نہیں۔ میرا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، میں اور آگے بتاؤں کہ عمل کو برباد کر دینے والے اعمال کون سے ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تیسری بات،
ریاکاری یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک اصغر، سب سے زیادہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر کر بیٹھو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک اصغر الریا، دکھاوا ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا کہ لوگ ہم کو نمازی سمجھے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا لوگ روزے دار سمجھے، حج اس لیے کرنا کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، کوئی بھی نیکی اس لیے کرنا کہ لوگ ہمیں نیک سمجھے۔ جب کوئی مولوی پہنچے آپ کے پاس تو 200 روپیہ چندہ دینا، اگر تمہارے شہر کا کوئی بڑا مالدار پہنچ جائے اسی مولوی کے ساتھ تو 20,000 روپیہ دینا، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ریاکاری کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن یقول اللہ عز وجل لأصحاب ذالک یوم القیامہ، جو لوگ ریاکار ہیں، دکھاوے کی زندگی گزارتے ہیں، دکھاوے کے لیے نیک بنتے ہیں، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان سب سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا۔ کس دن کہے گا جانتے ہو؟ اس دن کہے گا جس دن ایک ایک نیکی کو ترسو گے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ عالم یہ ہوگا کہ انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ہے میرا کیا ہوگا آج، میرا کیا ہوگا آج۔ اس دن اللہ رب العالمین جو دکھاوے کی زندگی گزارتے ہیں یا دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے مسجد کا ٹرسٹی بنتے ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانا ہے، دکھاوا کرنا ہے جماعت سنبھالنے کا، تاکہ لوگ ہم کو کہیں یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں، یہ بڑے عالم دین ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ قاری ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ حاجی ہیں۔ دکھاوے کے لیے جو کرے گا اس کے اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اس سے کہے گا اذهبوا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم کہتے تھے، کام کیا کرتے تھے، فانظروا، دیکھو ان کے پاس کوئی بدلہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین اس دن بدلہ نہیں دے گا، قیامت کے دن ان کے پاس بھیجے گا جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، دکھاوے کی زندگی گزارتے تھے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور تباہ کن ہے، وہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانا۔ آج ہم نے دنیا کے تمام درگاہوں کو، بارگاہوں کو، چوکھٹوں کو ہم نے اپنا رب بنا رکھا ہے۔ اولاد نہیں ہوتی، چند مزاروں کے طواف کراؤ اولاد ہو جائے گی، فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ اولاد ہو جائے گی۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہم یا غوث سے مدد مانگتے ہیں، ہم یا خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، ہم یا علی مدد کہتے ہیں، ہم یا نبی مدد کہتے ہیں۔ خدا کی قسم سنو، تم جسے پکارتے ہو ان سب کا امام تمہارا نبی، کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں مانگنا ہو، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ کوئی دنیا میں کچھ نہیں دے سکتا، سب فقیر ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے باپ نے بتوں کو بنا کر بازاروں میں بیچا تھا، آج ہمارے زمانے میں بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بڑی بڑی قبروں کو بنا کر لوگوں کو بیچ رہے ہیں، چادر 200 کی، 500 کی، 1000 کی، یہ پھول 100 کا، 200 کا، 500 کا، دعا 500 والی، 1000 والی، 5000 والی، چادر کے اندر آؤ گے تو 10,000 والی۔ یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ خدا کی قسم یہ بات جان لو کہ اس روئے زمین پر نہ کوئی نفع دے سکتا نہ کوئی نقصان، میرے رب کے سوا کوئی اس روئے زمین پر کچھ نہیں کر سکتا۔
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، تمہارے لیے ضروری ہے تم دنیا کے ان خداؤں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرو، مٹاؤ ان کو۔ کیسے مٹاؤ گے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان میں طاقت ہے نا، تو بول سکتے ہو اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کہ یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، یہ شرک ہے۔ میرے رب نے کیا کہا جانتے ہو؟ میرے رب نے کہا کہ میں دنیا کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، صرف شرک کو نہیں بخشوں گا۔ اور اسی بات کو کائنات کے امام نے کہا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لا تشرک باللہ لا تشرک بہ شیئا لاتیتک بقرابہا مغفرہ، کہ اے دنیا کے لوگوں تم اتنا گناہ کر لو، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک یہ پوری خلا کو بھر دے، ثم اتیتنی، تم پھر آؤ میرے پاس اس حال میں، لا تشرک بہ شیئا، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، لاتیتک بقرابہا مغفرہ، میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں گا کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے گا صرف اس وجہ سے۔ ایک بات جان لو، اگر کسی خالص چیز میں کوئی پلیت چیز ملا دی جائے تو خالص چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ 100 لیٹر دودھ تمہارے سامنے رکھا جائے اور 10 قطرہ پیشاب کا اس میں ڈال دیا جائے، کیا تم اس دودھ کو پی لو گے؟ وہ دودھ خالص نہیں بچا، وہ دودھ کھانے پینے لائق نہیں رہ گیا۔ ایسے ہی اپنی تمام نیکیوں میں اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، تم نے کبھی کسی کے دربار میں سر جھکا دیا، تم نے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ لی، تم نے کسی اور کو غوث سمجھ لیا، تم نے کسی کو خواجہ غریب نواز سمجھ لیا، تو یہ سمجھ لینا تمہارے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ہمارا حج کام نہیں آئے گا۔ ابو جہل ہر سال حج کرتا تھا، ہر سال حج کیا اس نے، بعض روایات کے مطابق ہر سال 2000 غریبوں کو کپڑا پہناتا تھا، ہر سال حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، ان کے لیے ستو تیار کرتا تھا۔ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کچھ کام آیا؟ کچھ کام نہیں آیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غریب تھی، غلام تھیں، عورتوں کی جماعت تم غور سے سننا، غلام تھیں، غریب تھیں، کلاش تھیں، حج کرنے کی طاقت نہیں تھی، صدقہ دینے کی طاقت نہیں تھی، حاجیوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن جب ابو جہل نے باندھا اور یہ نہیں کہا کہ تم رب کو رب کہنا چھوڑ دو، کہا سمیہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ ان لات و عزا کو تھوڑا سا حق حاصل ہے تصرف کا، تھوڑا سا حق حاصل ہے تصرف کا۔ حضرت سمیہ نے کہا ابو جہل اگر یہ کہہ دیا تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ ابو جہل نے کہا سمیہ تیری جان لے لی جائے گی، کہا جو بن پڑے وہ کر لو۔ عورتوں کی جماعت آج ہمارے بیچ کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم سب سے پہلے مزاروں پر بھاگتی ہیں، ہم دعا تعویذ کرانے کے لیے، گنڈے کے لیے اور نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے ہم مزاروں کا قصد کرتی ہیں، باباؤں پر یقین کرتی ہیں اور ان کا دیا ہوا عمل لا کر دھو کر اپنے شوہروں کو پلا دیتی ہیں، اللہ جانے وہ اس سے بچے گا یا مر جائے گا۔ سارا گناہ کرتی ہیں، کیوں نہیں تم حضرت سمیہ بننے کی کوشش کرتی ہو؟ ابو جہل نے پورے کنبے کے سامنے مادر ذات ننگا کر دیا حضرت سمیہ کو، دونوں پیر کو 2 اونٹنیوں سے باندھ دیا، کہا سمیہ ابھی بھی وقت ہے کہ تو کہہ دے لات و عزا کو کچھ حق حاصل ہے، غوث اور غریب نواز کو کچھ حق حاصل ہے، یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، روزی کا انتظام کر سکتے ہیں، یہ کہہ دے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس
ظالم نے جو برچھی چلائی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرمگاہ میں جا کر وہ برچھی لگی اور دونوں اونٹ کو حکم دیا دو طرف چل پڑے، دونوں اونٹ دو طرف چلے اور جسم دو حصوں میں بڑھتا ہوا چلا گیا اور ان کی جان نکل کر اللہ رب العالمین کے یہاں جا کر پہنچ گئی، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کیا۔ تو مسلمانوں یہ بات جان لو، نماز کتنی بھی ہو، روزے کتنے بھی ہوں، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کتنے بھی ہو، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو یہ بات سمجھ لینا تمہارے تمام اعمال رائگاں اور برباد ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، ہم خطا کار اور گناہ گار لوگ ہیں، ہماری خطاؤں کو بخش دے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہم نے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں اللہ، تو ان سب کو بخش دے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی تنہائی کے گناہ کی تجھ سے معافی مانگ لیں اے رب العالمین، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو دنیا میں ہی جا کر اس سے معافی مانگ لیں اے اللہ تو ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر کہ شیطان اسے ہلا نہ پائے کہ ہم جب کسی سے معافی مانگے تو ہماری انا بیچ میں نہ آ جائے اے اللہ تو ہماری حفاظت کر لے اے اللہ تمہیں شرک اصغر اور شرک اکبر سے بچا لے اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، تو ہم کو صحابہ کے فضائل بیان کرنے والا بنا دے اے اللہ تو ہمیں صحابہ کی عزت کو سنبھالنے والا بنا دے اے رب العالمین، جو لوگ صحابہ کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں اللہ تو ان کی زبان پر تالا لگانے والا بنا دے اے رب العالمین، تو ہماری ہمتوں کو، ہمارے عزم کو مضبوط کر دے اے رب العالمین، یہ ہمارے جو بوڑھے ہیں اے پروردگار عالم تو ان کی دعاؤں کو قبول کر لے اللہ تو ان کو نمازی اور پرہیزگار بنا دے اے رب العالمین، میرے جوانوں کو دین کی سمجھ عطا کر دے اے رب العالمین، ان کو موحد بنا دے اے اللہ تو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اے رب العالمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔